خرچ کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ سخاوت کا مطلب اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اسلام میں سخاوت سے مراد کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہاں جی انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی بندوں پر خرچ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مال کو میری راہ میں خرچ کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، ٹھیک ہے؟ یہ پوری آیت ہے۔ اس طرح اسلام میں ایثار کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ ایثار سے مراد کسی دوسری کا فائدہ کرنا ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں خود نقصان ہی کیوں نہ کر اٹھانا پڑے۔ گویا کسی کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا، جیسے میں نے بتایا نا کہ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دینا، یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے مفاد سے دستبردار ہو جانا ایثار کہلاتا ہے۔ سخاوت اور ایثار عموماً ایک ہی معنی میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ سخاوت اور ایثار کی اہمیت اور فضیلت۔ قرآن مجید میں سخاوت ایثار کی بہت سی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے اہل ایمان کی خاص صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، تو یہ سورہ المعارج کی ایک آیات ہے۔ اور قرآن مجید میں نیکی کو اختیار کرنے کا ایک راستہ سخاوت اور ایثار ہی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہے اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے، خرچ نہ کرو گے، کبھی بھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ قرآن مجید میں مومنوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حد سخی تھی۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو بھی سخاوت کا درس دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سخاوت ایثار کی شاندار مثالیں قائم کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال، عمر فاروق نے گھر کا آدھا مال پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے بہت زیادہ سخی تھی اور انہوں نے 900 یا 1000 اونٹ پیش کی اور 100 گھوڑے پیش کی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کل بھی میں بتایا تھا۔ مدینے میں ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ اس کا پانی بہت مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے کنواں خرید کو مسلمان کے لیے وقف کیا۔ اس کنویں کا نام تھا بیر روما۔ 25,000 درہم، ایک روایت میں 40,000 درہم، دونوں کو آپ لکھ لیں، ان کو مسلمان کے لیے وقف وہ کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 900 اونٹ، دیکھو 900 اونٹ اور 1000 کا بھی ایک ہے، لیکن 900 یہ بھی آپ لکھ لیں، اور 100 گھوڑے اور بڑی مقدار میں سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں دی۔ ان کی سخاوت ہی کی وجہ سے ان کو غنی کا لقب وہ بھی ملا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ایک اور بھی ہے نا، مالک التجار، کس کا لقب تھا؟ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا لقب تھا، اس کو بھی لکھ لو، اہم سوال ہے۔ اسلام میں سخاوت اور ایثار کرنے والے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار، یعنی سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، آگ سے دور ہوتا ہے۔ گویا سخاوت کے نتیجے میں سخی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور لوگ بھی اسے وہ پسند کرتے ہیں۔ اور اس میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ شیطان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اس عالم دین سے بہت زیادہ محبت ہے جو کہ کنجوس ہو، اور اس بڑے گناہگار فاسق اور فاجر سے بہت زیادہ نفرت ہے جو کہ سخی ہو۔ وہ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو، وہ عالم جو کہ کنجوس ہے وہ میرا دوست ہے، وہ اس سے کہ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اس کی کنجوسی اس کو کفر میں داخل کرے، اور جو بدکار فاسق فاجر ہے اور لیکن سخی ہے تو مجھے خوف ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت سے راضی ہو کر ان کو جو ہے نا وہ جنت میں داخل کر دے۔ تو سخاوت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مالک التجار، مالک التجار عبد الرحمن ابن عوف کا لقب ہے، ٹھیک ہے نا؟ مالک التجار تاجروں کا مالک، یعنی بہت بڑی تاجر بھی تھی نا، یہ لقب دیا گیا تھا عبد الرحمن ابن عوف۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بڑی سخی تھی اور کسی سوال کرنے والے کو کبھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام زین العابدین کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ امام زین العابدین جو ہے نا، اس کا اصل نام علی تھا، یہ امام حسین کے بیٹے تھے اور واقع کربلا میں زندہ بچ گئے تھے، اس کو لکھ لے۔ اسی امام زین العابدین کا بیٹا امام باقر ہے، اور پھر امام باقر کا بیٹا امام جعفر صادق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ
رات کو خفیہ طور پہ بہت سی صدقہ وہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا صدقہ غضب الہی کو دور کرتا ہے۔ سخاوت و ایثار کرنے کی بہت سی طرق ہیں، مثلا فقراء و مساکین کو کھلانا، یتیم و بیواؤں، غریب اور محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے لیے رفاع عامہ کے مختلف کام کرنا، اور نادار طالب علم کی تعلیمی اخراجات کو وہ جو ہے نا وہ برداشت کرنا وغیرہ۔ سخاوت و ایثار کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات سے کسی دوسری کو کسی طرح بھی کا نفع پہنچانا بھی سخاوت اور ایثار میں شامل ہے۔ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی سخاوت ہے۔ اس طرح دوسروں کے کام آنا اور لوگوں کی مدد کرنا بھی سخاوت اور ایثار ہے۔ بخل کا مفہوم، بخل سے مراد یعنی کنجوسی، انسان مالدار ہونے کے باوجود مال کو اپنی دوسروں کی جائز ضروریات پر خرچ نہ کرے اور اسے جمع کرتا رہے، اسی کنجوسی بھی کہتے ہیں۔ بخل کرنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں پر تو کیا اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ بخل اور کنجوسی انسان کی بدترین صفات میں سے ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب مال دولت کی محبت اور حرص ہے۔ بخیل شخص دولت کو نہ تو اپنی ضرورت پر خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کو صرف یہی لالچ اور طمع ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے۔ وہ مال کے کم ہونے کے ڈر سے اسے خرچ نہیں کرتا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے اور مرنے کے ساتھ ہی مال و دولت اس کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ وہ جہالت کے سبب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہر آفت سے بچائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، یہ پورا ارشاد ہے، بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتے ہیں اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جہنت کے قریب ہوتا ہے۔ بخل کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، یعنی بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ دل جمع نہ کرے بلکہ اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرے۔ اچھا ابھی آ جائے مشق پر۔ سوال الف، سخاوت کا مطلب ہے سچ بولنا، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا، ایمانداری کا مظاہرہ، ہمیشہ پاک رہنا۔ ہلو، ہلو، کال کٹ گئی تھی؟ میں نے تو ختم، کہاں سے میں نے تو ختم بھی کر دیا۔ ہاں، او ہو، اچھا یہ کہاں تھا؟ نہیں نہیں، میں تو لگا بس کال کٹ گئی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ بہرحال یہ کہاں پر امام جعفر صادق کہاں تھے یار؟ اچھا امام زین العابدین وہ تو ہو گیا۔ اچھا پھر ادھر ہی سے پڑھے۔ سخاوت اور ایثار کرنے کے بہت سے طریقے، مثلا فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا، یتیم و بیوہ و غریب و محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے رفاع عامہ کی مختلف کام کرنا اور نادار طالب علم کی تعلیمی اخراجات برداشت کرنا وغیرہ۔ سخاوت اور ایثار کا تعلق صرف مال سے ہی نہیں بلکہ اپنی ذات میں سے کسی دوسرے کو